میرا ماننا یہ ہے کہ جو آج یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو بامبنگ کی ہے وہ انٹرنیشنل لا کا وائلیشن ہے، وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا وائلیشن ہے، این پی ٹی کا وائلیشن ہے، اور خود یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ان کا سمویدھان ہے یو ایس کا کہ بغیر کانگریشنل پرمیشن کے وہ جنگ نہیں کر سکتے بامبنگ، انہوں نے اس کا وائلیشن کیا. اور انہی کا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ، یو ایس کا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ایران تو نیوکلیئر وار ہیڈ ویپنس کے قریب نہیں تھا. تلسی گبارڈ کا سٹیٹمنٹ ہے. یہ صرف ایک فساد کریٹ کیا گیا. مقصد ایک ہی ہے کہ اسرائیل جو بنجامن نیتنیاہو جو فلسطینیوں کا ایک خصاب بن چکا ہے، بچر بن چکا ہے، جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے، ایتھنک کلینسنگ ہو رہا ہے، اس کو کور اپ کرنے کے لیے کیا گیا. 55,000 لوگ مارے گئے، ابھی مر رہے ہیں وہاں پر. آپ اس کی بات نہیں کرتے. تو یہ بامبنگ سے اگر یو ایس یہ سمجھ رہا ہے کہ ڈیٹرنس ہوگا، نہیں ہوگا. آپ دیکھنا آئندہ 5-10 سال میں ایران 90% انریچمنٹ کرے گا. آپ اس بات کو دیکھ لینا کہ اس علاقے میں جتنے مسلم عرب کنٹریز ہیں وہ اب یہ طے کریں گے کہ بھئی ہمارا کو اگر ڈیٹرنس چاہیے اسرائیل سے تو ہم کو بھی اب وہی کرنا پڑے گا. وہ بھی کریں گے، نیوکلیئر بامز بنائیں گے، نیوکلیئر وارہیڈز بنائیں گے. اور یہ جو یو ایس نے کیا ہے عراق میں، آپ نے جھوٹ بولا تھا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، کہاں ملا؟ کچھ نہیں ملا. آپ نے لیبیا میں غدافی کو ہٹایا، یہ کچھ الزام لگا کر کیمیکل ویپن، کیا ہوا؟ کچھ نہیں نکلا. تو آپ یہ جو انسٹیبلٹی کریٹ کر رہے ہیں، یہ انسٹیبلٹی آپ کو ہی مہنگی پڑے گی. اگر کل وہاں پر جنگ ہو جائے گی اس علاقے میں، جو اب پورے آثار نظر آتے ہیں، تو پھر پورا علاقہ ایک آگ کی جھونک میں ہوگا. اور وہاں پر 60 لاکھ سے زیادہ بھارت کے لوگ کام کرتے ہیں اس تمام کنٹریز میں. ہمارے انڈین کمپنیز کا انویسٹمنٹ ہے ان کنٹریز میں. ایک بہت بڑا فارن ایکسچینج ہم کو وہاں سے آتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، جو گلف کنٹریز میں جو بھارت کے ناگرک کام کرتے ہیں انکم ٹیکس نہیں دیتے. وہ نارتھ امریکہ میں انکم ٹیکس دیتے ہیں، یہاں پر ہم کو آتا ہے تو پھر کتنا بڑا نقصان ہوگا سب کا. تو یہ بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اسی لیے پاکستان نے نوبل پیس پرائز کے لیے کہا تھا، اور اسی لیے کیا ان کا جو جنرل تھا جا کر ٹرمپ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، تب ان کو یہ تو سب ایکسپوز ہو گئے یہاں سے لے کے وہاں تک. پاکستانی مسلم عوام کو نہیں پاکستان کے دیکھیے، پاکستان نے فارمل کہا نا کہ ہم ٹرمپ کے لیے نوبل پیس پرائز بولیں گے. تو کیا انہوں نے اسی لیے کہا تھا؟ اسی لیے کہا کہ ان کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے اس آدمی کو، اس پریزیڈنٹ کو، جس نے اپنے ہی دیش کے سمویدھان کا وائلیشن کیا، یونائٹڈ نیشن چارٹر کا وائلیشن کیا، انٹرنیشنل لا کا وائلیشن کیا، این پی ٹی کا وائلیشن کیا. تو کیا اسی لیے پاکستان پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کیا تھا کیا؟ سر، یو ایس کی بھومکا مڈل ایسٹ ریجن میں نہیں، یو ایس آنرس بروکر کبھی نہیں تھا. چاہے عراق ہو، چاہے لیبیا ہو، چاہے فلسطین ہو. اور یہ جو غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو ایتھنک کلینسنگ ہو رہی ہے ایک ریسسٹ اسٹیٹ کی طرف سے، اس پہ تو یو ایس بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے. ساری دنیا بول رہی ہے کہ پیلسٹینینز کا ایتھنک کلینسنگ ہو رہی ہے. مانے اگر وہ لوگ کھانا لینے جا رہے ہیں تو گولیاں چلا کر ان کو مار رہے ہیں. You had bombed Iraq in 1981. Israelis have bombed it. And Saddam was very near becoming a nuclear weapon state. Secondly, you went into Iraq by creating this farce of weapons of mass destruction. Nothing was found over there. You removed Gaddafi in Libya, and nothing happened. Saddam was killed, Gaddafi was killed. U.S. policy is only to cover up the crimes of the Israeli government. What is happening in Gaza? A genocide is happening, and no one is talking about it. So that is why I feel that it is very wrong. And why isn't no one asking how many nuclear warheads that Israel has?
Israel is not a member of NPT. Israel does not allow IAEA inside to go for inspection. So this bombing of these 3 or 4 places by US in Iran, it will not deter, but there will be many countries in the Arab countries or the Muslim countries who would say, okay, now for us deterrence is that we should become a nuclear weapon state. They will go ahead now. They will go ahead and will build nuclear bombs. You mark my words, even Iran will do it in the next 5-10 years. Even other countries will do it. Because now they have realized that this is having nuclear bomb and nuclear warhead is the only deterrence against Israel's hegemony or Israel. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।